1981 میں پاکستان کے شہر کراچی سے اصلاح امت کی سوچ لیے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز شخصیت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی لے کر چلے تھے اور عزم کیا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وقت چلتا رہا، امیر اہل سنت اپنے عزم پر ڈٹ کر کام کرتے رہے، نیکی کی دعوت کا پیغام پھیلنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین روزانہ ہزاروں مساجد میں درس دے رہے ہیں، ہفتہ وار صوبائی اور بین الاقوامی سطح پر ملک و بیرون ملک میں اجتماعات ہو رہے ہیں۔ بات اسلام و سنت کے پیغام کو پھیلانے کی چلی تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کے لیے قافلوں کا آغاز کیا گیا۔ اردو نہ سمجھنے والوں کو اسلام و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے کتابوں اور ویڈیوز کو 35 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ اور 15 لینگویجز میں ڈب کیا گیا۔ یہاں تک کہ معاشرے کا نظر انداز طبقہ یعنی گونگے، بہرے اور نابینا افراد کے لیے سائن لینگویج اور بریل لینگویج میں نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ پھر دعوت اسلامی نے ایک اور قدم اٹھایا اور مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل کا آغاز کیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ جیتے جی وہ کام کر دیں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے۔ تو اگر ایسے نظام ہمارا بن جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں احصال ثواب ہوتا رہے کہ مرنے والوں کو جو ضرورت ہے وہ ثواب کی ضرورت ہے، قبر میں اعمال کام آتے ہیں۔ اردو کے بعد انگلش، And when you look at your own faults, it will prevent you, it will stop you from finding faults in other people as well. اور بنگلہ لینگویج سمجھنے والوں کے لیے مدنی چینل بنگلہ بھی الگ الگ شروع کر دیا گیا اور جلد ہی انشاءاللہ بچوں کے لیے الگ ٹرانسمیشن شروع کی جا رہی ہے۔ یہ چینلز اس وقت دنیا کی 6 بگ سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر جب ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر حاوی ہونے لگا تو دعوت اسلامی بھی اس میدان میں اپنی ویب سائٹ سمیت فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر اپنے 1,40,00,000 یوزرز کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کرنے لگی اور دنیا بھر کے اوقات نماز اور حج و عمرہ جیسی کئی اپلیکیشنز کے ذریعے امت کو نفع پہنچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی شرعی رہنمائی کے لیے بھی دارالافتاء اہل سنت قائم کیا۔ اچھے انداز میں علمی و اصلاحی کتب پہنچانے کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم کیا، جو کامیابی سے چل رہا ہے۔ دعوت اسلامی غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کو خرید کر مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ملک و بیرون ملک میں روزانہ ایوریج 2 مساجد یعنی ایئرلی 600 سے زائد مساجد تعمیر کروا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے عالم کورس کے ذریعے جامعۃ المدینہ کے نام سے دارالعلوم اور حافظ و قاری بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہیں، جن میں کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ ملک و بیرون ملک میں دارالعلوم کی 775 برانچز میں 64,400 سے زائد خواتین و حضرات کو عالم کورس سمیت انگلش لینگویج، کمپیوٹر کورسز، امامت کورسز اور مفتی کورسز بھی کروا رہا ہے، جبکہ مدرسے کی 3,790 برانچز میں اراؤنڈ 169,000 سے زائد بچے بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اب تک 80,000 سے زائد بچے اور بچیاں حفظ قرآن اور 241,000 سے زائد بچے ناظرہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ بچے بڑے خواتین و حضرات جن کی کسی بھی وجہ سے مسجد و مدرسے تک پہنچ نہیں، ان کے لیے بھی قرآن پاک حفظ و ناظرہ اور بہت سے اسلامی کورسز کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن اپنی 30 برانچز کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ یوں ہی اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، جو ملک و بیرون ملک میں 84 سے زائد برانچز کے ساتھ اسلامی ماحول میں کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے۔ نیکی کی دعوت کا جذبہ لیے دعوت اسلامی نے جیلوں میں قید افراد پر بھی دھیان دیا اور ان کی بھی اصلاح و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سارے صاحبان کو جو اس چینل کو جو اس کے منتظمین ہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کی دعوت سے جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی اسلامی تربیت کے لیے نیو مسلم کورسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیو مسلم کورس
Muslim course. New Muslim course. मज़ारात औलिया यकीनन रूहानियत के हुसूल का जरिया हैं। इन पर हाजिर होने वालों की तरबियत के लिए भी दावत इस्लामी ने मजलिस मज़ारात औलिया के नाम से कायम कर रखी है। मुल्क व बैरून मुल्क में ज़लज़ला और सैलाब या कुदरती आफात में जहां दावत इस्लामी मुतासिरीन की मदद करती नजर आती है, वहीं उन आफात से बचने के लिए शजरकारी मुहिम जैसे दीगर कामों में भी सरगर्म नजर आती है। मेरे वतन अजीज में 1 अरब पौधे लगा दिए जाएं, 12-12 पौधे, हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएंगे। इस्लाहे उम्मत के लिए मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स में मसरूफ अमल लाखों वॉलंटियर्स की मदद से चलने वाले इस निज़ाम को दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा चला रही है। इनके अलावा दावत इस्लामी ने अराउंड 30,000 से जायद एम्प्लॉइज और दावत इस्लामी के सारे फाइनेंशियल इश्यूज को देखने के लिए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हायर कर रखे हैं। इन सबको सैलरी देकर दावत इस्लामी गोया 30,000 से जायद घरों की किफालत करके मुल्क की मुआशी तरक्की में हिस्सा डाल रही है। मुल्क व बैरून मुल्क की अहम शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला होता रहता है और अब तक कई अहम शख्सियात आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना का विजिट भी कर चुकी हैं। दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करने में दावत इस्लामी का साथ दीजिए।